الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ خواتین و حضرات، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، تو جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا اور وہ اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، تو جو شخص بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا اور وہ اس کے ذریعے سے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، شح اور بخل کے میں کیا فرق ہے کہ بخیل ایک الگ چیز ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے لیکن دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور شح کے معنی یہ ہے کہ وہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس لیے شح جو ہے وہ بخل کا اعلیٰ، بخیل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بخیل سے بھی بڑا آدمی ہے جو شح ہے، نہ اپنے اوپر کر رہا ہے نہ دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، 50 ہو گئے، 1 لاکھ ہو گئے، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، ایسے جمع کر رہا ہے، نہ اپنے اوپر نہ بیوی بچوں پر نہ گھر والوں پر نہ باہر والوں پر، کسی پہ خرچ نہیں کر رہا ہے، تو یہ شح انسان ہے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، فرمایا کہ جو شح ہوں گے، جو بخیل ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سخا جنت کا ایک درخت ہے نا، سخا جیسے میں نے ابھی بتایا، سخا یہ جنت کا درخت ہے، تو اس کی ٹہنیاں خواتین و حضرات اس دنیا کے اندر جھک رہی ہیں۔ اب جو شخص سخی ہوگا نا، وہ ان ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا اور وہ خرچ کرتا رہے گا اور وہ ٹہنی کو پکڑ پکڑ کے چڑھتا رہے گا، تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور ایسے ہی بخل جہنم کا ایک درخت ہے، اور بخل جو ہے وہ اسی سے پیدا ہوا، ایسی سخا جو جنت کا درخت ہے تو سخاوت اسی سے پیدا ہوئی ہے، اور جہنم کا درخت بخل ہے تو وہ اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھک رہی ہیں۔ تو جو شخص بخیل ہوگا، جو خرچ نہیں کرتا ہوگا لوگوں پہ، وہ اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا اور وہ اس ٹہنی پر چڑھ کے جہنم تک ایک نہ ایک دن پہنچ جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، ظاہر سی بات ہے، ایک راستہ ہے وہ اسٹیشن تک جا رہا ہے، یا میں ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک راستہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لاہور جا رہا ہے، یہ راستہ اسلام آباد جا رہا ہے، تو ہم اس راستے پر چلیں گے تو ایک نہ ایک دن لاہور پہنچ جائیں گے، اسلام آباد پہنچ جائیں گے، یا ہم اسٹیشن جانے والے راستے پر چلیں گے تو ایک نہ ایک دن اسٹیشن پہنچ جائیں گے۔ تو ایسے ہی جو شخص سخی ہوگا یا بخیل ہوگا، وہ ان دو درختوں میں سے جس درخت کی ٹہنی کو پکڑے گا اور یہ درخت جہاں کھڑا ہے وہاں تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر یہ سخی ہے تو اس نے سخا درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیا، تو اب یہ سخا درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ایک نہ ایک دن جہاں سخا کا درخت کھڑا ہے یعنی جنت میں، تو یہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اور جو بخیل ہے وہ ان ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑے گا، بخل درخت کی، تو یہ جو بخل کا درخت ہے یہ تو جہنم کا ہے نا، یہ کھڑا ہے جہنم میں، تو یہ شخص ایک نہ ایک دن اس درخت تک پہنچ کر رہے گا۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، جتنے بھی بخیل دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو خرچ نہیں کرتے لوگوں پر، یہ کون ہے؟ انہوں نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیا ہے، جو شح بخل کی درخت کی جو ٹہنیاں دنیا میں جھک رہی ہیں، انہوں نے اس ٹہنی کو پکڑ لیا ہے، تو یہ بخیل ہیں۔ اب یہ اس ٹہنی کو پکڑ کے اس اوپر چڑھے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے خواتین و حضرات، جو لوگ آپ کو خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا میں، ہمارے پاکستان میں یا اور دوسرے ممالک میں بہت لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو خرچ کرتے ہیں، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سخا درخت کی جو ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے، ان لوگوں نے ان ٹہنیوں میں سے ٹہنی کو پکڑا ہوا ہے اور یہ اپنا خرچ کرے جا رہے ہیں اور یہ اس ٹہنی کو پکڑ کے اوپر چڑھے جا رہے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ کر رہیں گے۔ تو خواتین و حضرات، فرمایا کہ جو بخیل ہوتے ہیں، جو خرچ نہیں کرتے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب وہ پوری رات بھلے مصلی پر کھڑا رہے، نمازیں پڑھتا رہے اور دن بھر روزہ رکھ لے، کچھ بھی نہ کھائے، وہ ایسا کر لے، لیکن وہ بخیل ہے، اس بخل کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے خواتین و حضرات، ایک اور حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو شخص
بخل کرتا ہے یعنی بخیل ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ سے بدظنی کرتا ہے۔ اب حسن زن اور بدظنی کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسن زن، خواتین و حضرات، حسن زن کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ ہی نے مجھے دیا ہے، میں خرچ کروں گا وہ دوبارہ مجھے دے دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بھی بڑے ہیں اور اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ بات جانتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے اللہ مجھے دوبارہ دیں گے اور بڑا چڑھا کے دیں گے جیسے اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ شخص جو ہے وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے، تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ظاہر ہے۔ تو ایسے ہی خواتین و حضرات، بدظنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے یہ شخص کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں یہ خرچ کر دوں گا تو یہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ کہاں سے آئے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو محدود سمجھتا ہے، مطلب تھوڑا سمجھتا ہے، اور حالانکہ خواتین و حضرات آمدنی کے اسباب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان اسباب سے آمدنی کا ہونا اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ نہ چاہیں کہ ایک دکاندار دکان پر بیٹھا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ نہ چاہیں تو دکاندار دکان پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، کوئی کسٹمر نہیں آئے، کوئی گراہک نہیں آئے جو اس سے کوئی سامان خریدے جو دکان پر وہ بیچ رہا ہے، اور ایسے ہی کاشتکار بوئے اور پیداواری نہ ہو۔ اللہ چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ چاہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرا کریں، یہ بالکل بھی نہ سوچا کریں کہ ختم ہو جائے گا دوبارہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، پھر ان کی نیت کے حساب سے، ان کے ذہن کے حساب سے اللہ انہیں دیتے ہیں۔ اگر ایک دکاندار ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں خرچ کروں گا تو میری آمدنی میں کمی آ جائے گی، میرا روز کا اتنا پروفٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، میرے خرچے پورے نہیں ہو پائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے اس کو دے گا۔ وہ پہلے آپ نے اس کی دکان دیکھی تھی نا 10x10 یا 9x9 کی، آپ 25 سال کے بعد بھی آؤ گے نا، وہ اسی 10x10 یا 9x9 کی دکان پہ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اسی سامان کے ساتھ۔ اگر جو شخص سخی ہوگا تو خواتین و حضرات، کتنے واقعات ہمارے پاکستان کے بھی موجود ہیں، ہمارے کراچی کے بھی موجود ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے لیے 2 بندوں کو یا 3 بندوں کو روزانہ کھانا کھلانا شروع کیا، آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ 100 پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کو روزانہ ڈیلی کھانا کھلاتے ہیں، اللہ نے انہیں بھرپور دے دیا۔ تو خواتین و حضرات، انہوں نے اللہ پر یقین کیا نا کہ اللہ دینے والے ہیں، اللہ بڑھا کے دیں گے، تو اللہ نے ان کی نیت کے حساب سے اللہ نے فیصلہ کر دیا، آج وہ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ختم ہو جائے گا کہاں سے آئے گا، ان کو پتہ تھا اللہ کا ہے، اللہ واپس دے دیں گے۔ تو اس لیے کل کی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک واقعہ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ کا، کہ انہوں نے اپنا باغ پورا خرچ کر دیا، یہ تک نے سوچا میرا گھر ہے، میں گھر کہاں لے کے جاؤں گا اپنی فیملی کو، میرا تو گھر بھی اس باغ کے اندر ہے، نہیں، انہوں نے خرچ کر دیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ان کا اللہ پر یقین تھا، اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا، تو ہم بھی اللہ پر یقین کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین کریں اور دل کھول کے خرچ کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی بھی شخص آئے اور کہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو، تو اللہ کا نام اگر اس نے لے لیا نا تو آپ دے دو، سوچو نہیں، دے دو، کچھ بھی ہے دے دو۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ہم خرچ کریں، سخی بنیں، بخیل نہ بنیں۔ بخیل لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں اور سخی لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، اور کل تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔